بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین عزیزم رحمت علی ولد ممتاز علی قصبان محلہ بیاور اجمیر شریف انڈیا سے اپنی ٹیم کی طرف سے بالوں کے متعلق چند مسائل انہوں نے بھیجے ہیں، ان کا جواب ان کو مطلوب ہے۔ تو بال تو دیکھیے، سر کے بال، بغل کے بال اور منہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال، اس متعلق انہوں نے کہا ہے کہ ان بالوں کو کب، کتنے دنوں میں، کتنے دن کی مدت میں صاف کیا جائے۔ تو میں آپ کو پہلے اس کے بارے میں ناف کے نیچے کے بال کے متعلق مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مستحب اور سنت یہ ہے کہ ہر جمعے کو صاف کیا جائے۔ زیادہ اس سے آگے مدت 15 دن کی ہے، اور لاسٹ اور اخیر مدت جو ہے وہ ہے 40 دن، یعنی 40 دن کے اندر اندر ہر حالت میں ناف کے نیچے کے بال صاف کر لیے جائیں۔ یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ اگر 40 دن سے زیادہ ہو گئے تو پھر اگر اس حالت میں نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے حرام کے قریب قریب۔ تو ہر جمعے کو صاف کرنا یہ مستحب ہے۔ 15 دن میں صاف کرنا، اگر اس سے زیادہ لے تو 15 دن، ورنہ 40 دن کے اندر اندر ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ناخن کو بھی لے لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ خط بنوانا جس کو کہتے ہیں وہ لے لیجئے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور انہوں نے مسئلہ یہ بھی پوچھا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ سر کے بال کس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ تو سر کے بال کے بارے میں یہ ہے کہ سر کے بال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 طرح رکھنا سنت ہے۔ بیچ کان یہاں تک، کان کی لو یہاں تک، اور زیادہ سے زیادہ کہ بال کندھے تک چھو جائیں۔ یہ 3 طریقے ہیں، بیچ کان، کان کی لو اور کندھے تک چھو جائیں۔ یہ 3 طریقے بال رکھنے کے ہیں۔ آج کل جو کاٹ چھانٹ بالوں کے متعلق ہو رہی ہے تو یہ منع، سخت منع، بلکہ حرام کے قریب، اور یہ یہود و نصارہ کی تقلید اور ان کی تابعداری میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا۔ پوچھا گیا حضرت نافع سے کہ یہ قضاء کیا چیز ہے؟ تو حضرت نافع نے کہا کہ بچہ کا سر کچھ مونڈ دیا جائے، کچھ متعدد جگہ چھوڑ دیا جائے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، کچھ لوگ بالکل اونٹ کی گردن کی طرح بال اوپر چھوڑ دیتے ہیں، نیچے بالکل گنجا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے یہود و نصارہ کی تقلید، یہ یہودیوں کی تقلید ہے۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی تقلید چھوڑ دی اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ میرے پیارو عزیزو، یاد رکھو، آپ کی ہماری کامیابی اسی میں چھپی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر معاملے میں پیروی کریں۔ صحابہ نے جو ہمیں طریقہ بتایا، صحابہ سے منتقل ہو کر بزرگوں سے جو ہمارے پاس طریقہ آیا، ہم ان طریقوں کو فالو کریں، ان چیزوں کو فالو کریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ورنہ ذلت و رسوائی جو مسلمانوں کے مقدر اس وقت ہو چکی ہے، وہ آپ اپنی نگاہوں سے مجھ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بالوں کے رکھنے کا طریقہ ہوا، اور ناخن، بال ترشوانے کی مدت یہ ہوئی۔ اسی طریقے سے بغل کے بال ہیں،
اور مسئلہ ایک انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ گردن، پیٹھ اور پیٹ، اگر یہاں بال اگ جائیں تو ان بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، یہ کہلاتی ہے گردن اور یہ کہلاتا ہے گلا۔ گلے کے بال کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ انہیں نہ مونڈے جائیں، چھوڑ دیے جائیں۔ ہاں، اگر حاجت ہو، ضرورت ہو کہ بہت زیادہ بڑھ گئے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بال بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو وقت ضرورت، وقت مناسبت ان بالوں کو بھی ترشوا سکتے ہیں، کٹوا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سینہ، یہ سینہ کہلاتا ہے۔ سینہ اور پیٹھ کے بال بھی منڈوانا بہتر نہیں ہے۔ اس میں بھی وہی، اگر مجبوری ہے کہ بال زیادہ ہی ہو گئے ہوں، بدنما دکھ رہے ہوں، بھدے دکھ رہے ہوں، یا کوئی سی مجبوری ہو گئی ہو، تو پھر اس مجبوری یا اس عذر کی وجہ سے ان بالوں کو بھی، یعنی سینہ اور پیٹھ کے بالوں کو بھی کتروا سکتے ہیں اور ہٹوا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ہاتھ، پاؤں اور پیٹ، یہ پیٹ کہلاتا ہے، تو ہاتھ، پاؤں، پیٹ کے بال، یہ بال دور کر سکتے ہیں۔ اچھا، جن لوگوں نے داڑھی رکھ رکھی ہے تو داڑھی کے اوپر یہ جو حصہ ہے، اس کو بچی بولتے ہیں، ان بالوں کو بھی دور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی داڑھی ہی میں شامل ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ بہت سے لوگ مونچھوں کو بالکل صاف کر دیتے ہیں، اگرچہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مونچھوں کو صحیح طریقہ یہ ہے کہ مونچھوں کو کم کیا جائے۔ بہت سے لوگ یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں، لمبی مونچھ یہاں سے، یہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن داڑھی کو بڑھایا جائے اور مونچھوں کو پست کیا جائے کہ یہ بعض لوگوں کی مونچھیں، یعنی مونچھوں کے بال بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کھانا کھاتے وقت اور پانی پیتے وقت، خاص طور پہ چائے پیتے وقت خاص طور پہ کپ یا گلاس میں یہ بال آ جاتے ہیں، تو یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو مونچھوں کو پست کیجئے، داڑھی کو بڑھائیے۔ اب داڑھی میں بھی یہ ہے کہ ایک مشت سے زیادہ ہوئی، یہ ایک مشت کہلاتی ہے، اس سے نیچے بال اگر لمبے ہوں تو کم کروا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، ان کی داڑھیاں اتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی اسلام میں درست نہیں ہے طریقہ۔ مشت سے نیچے ہو جائے تو پھر بالوں کو کتروا سکتے ہیں، داڑھی کے بال کو بھی۔ تو یہ میں نے چند باتیں جو آپ کے سوالات میں تھیں، ان باتوں کا میں نے جواب آپ کو میں نے مختصراً دینے کی کوشش ہے۔ ان کو بغور سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ ہر موقع پر کام آئیں گے۔